یہ حالت قبض کا مطلب ہوتا ہے جیسے انسان کو جسمانی اعتبار سے قبض ہو جاتی ہے، تو اسی طرح سے یہ ایک روحانی بھی اصطلاح ہوتی ہے قبض کی۔ تو روحانی قبض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے یہ جو جتنے بھی لطائف ہوتے ہیں، یہ قلب، روح، سر، خفی، اخفی وغیرہ، تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے عرش کے اوپر سے ہر لطیفے پر ایک الگ الگ تجلی آ رہی ہوتی ہے۔ تو وہ تجلی جب ان لطائف پر آنا رک جاتی ہے تو اس حالت کو کہا جاتا ہے کہ حالت قبض یا انقباض کا طاری ہو جانا۔ اور وہ جو قبض کی کیفیت طاری ہوتی ہے، جو لطائف کے اوپر تجلیات کا آنا مؤخر ہو جاتا ہے، وہ عام طور پر یا اس کی دو وجہ ہوتی ہیں۔ پہلی وجہ تو ہوتی ہے کہ انسان کے اپنے کسی گناہ کی وجہ سے، کسی لاینی کی وجہ سے، کسی غفلت وغیرہ کی وجہ سے یا کسی کبیرہ گناہ کی وجہ سے وہ جو کیفیت ہوتی ہے، وہ جو تجلیات آ رہی ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو جس وجہ سے انسان کو جو اعمال کے اندر ایک یکسوئی ہوتی ہے، ایک حلاوت کی کیفیت ہوتی ہے، اور اعمال کے اندر ایک دل کا لگنا اور طبیعت کا لگنا، جو اعمال کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے، وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کے کسی کمی کوتاہی کی وجہ سے ایسی کوئی بات ہو جاتی ہے، اور یا کبھی کوئی ایسی چیز کھا لی، مشتبہ چیز کھا لی، یا کوئی ایسی حرام چیز کھا لی، یہ وجہ بھی بن جاتی ہے۔ اور دوسرا بعض اوقات ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے مرید کی تربیت کے لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو اعمال کے اندر جو لذت، حلاوت، ایک یکسوئی کیفیت، رقت وغیرہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو روک لیتے ہیں۔ تو روکنا اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ پاک یہ دیکھنا چاہا کرتے ہیں کہ یہ جو انسان یا سالک تھا، یہ اعمال کر رہا تھا، ذکر کے اسواق وغیرہ کر رہا تھا، تو یہ لذت کے لیے کر رہا تھا، حلاوت کے لیے کر رہا تھا، اور رقت طاری ہوتی تھی اس لیے کر رہا تھا، مزہ آتا تھا اس لیے کر رہا تھا، یا یہ اللہ کا حکم سمجھ کر اللہ کی رضا کے لیے کر رہا تھا۔ تو اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو ایک قبض کی کیفیت طاری کر دی جاتی ہے انسان کے اوپر۔ اور اس کے بالمقابل کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں بسط۔ تو القابض بھی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے، اور الباسط بھی اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ تو یہ جو قبض اور بسط دونوں کیفیتیں ہوتی ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جی حالت بسط کے اندر تو ہماری روحانی ترقی بہت ہو رہی ہے، کہ جب حالت بسط ہوتی ہے تو اس کے اندر بہت زیادہ انسان کا ذکر کرنے کو دل کرتا ہے، اعمال میں لگنے کو دل کرتا ہے، اور بہت زیادہ ذکر کرتے ہوئے، اعمال کرتے ہوئے رونا آتا ہے، اور اللہ کی طرف توجہ دھیان میں بہت زیادتی ہوتی ہے۔ تو وہ کیفیت ہوتی ہے حالت بسط کی۔ اور یہ جو پہلی بات عرض کی تھی وہ حالت ہوتی ہے کیفیت قبض کی، حالت قبض کی۔ تو ان دونوں میں چاہے حالت قبض ہے یا حالت بسط ہے، یہ دونوں مرید کی روحانی ترقی کے لیے ضروری ہیں، کیونکہ جو حالت قبض ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جلالی تجلیات میں سے ہے، اور جو حالت بسط ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جمالی تجلیات میں سے ہے۔ تو جیسے ہم محاورتاً کہتے ہیں کہ روٹی کو دونوں طرف سے سینک لگے تو وہ صحیح طرح سے پکا کرتی ہے، اسی طرح سے جب تک سالک کو جلالی تجلیات بھی حاصل ہوں اس کے باطن کے اندر، اور جمالی تجلیات بھی حاصل ہوں اس کے باطن کے اوپر، تو ایسے سالک کو ہی کامل سالک کہا جاتا ہے، اور ایسا سالک ہی روحانیت کے اور سلسلے کے جو ہے جتنے بھی مقامات ہوتے ہیں ان پر فائز ہوتا ہے۔ تو سالک کی ترقی کے لیے، روحانیت میں آگے بڑھنے کے لیے، یہ دونوں کیفیات سے انسان کا واسطہ پڑتا رہتا ہے اور ساری زندگی پڑتا رہتا ہے۔ تو اس لیے ایک حالت قبض ہو جائے تو اس پہ کوئی اتنی پریشانی والی بات نہیں ہوتی، بلکہ انسان اس میں استغفار کرے کہ اگر وہ اپنی کسی کمی کوتاہی کی وجہ سے انسان کے اوپر وہ قبض کی کیفیت ہوئی تو بھی اس کے لیے استغفار نافع ہے، اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکمت کے طور پر مرید کی ترقی کے لیے اور مرید کی تربیت کے لیے اس کے اوپر یہ کیفیت قبض کا غلبہ ہوا ہے تو وہ بھی اس کی ترقی کے لیے ہی ہوتی ہے۔ تو چاہے یہ حالت ہو، چاہے وہ حالت ہو
تو دونوں حالتوں کے اندر استغفار کا کرنا فائدہ مند ہوتا ہے، اور بعض اوقات قرآن کی تلاوت کرنے سے بھی وہ کیفیت قبض جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو اس لیے دونوں حالتوں میں آدمی استغفار کرے تو اس کو فائدہ ہوتا ہے۔